اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو عورتیں وہاں موجود تھی، اب ذرا ان کا بیان سنیں۔ وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو پورا گھر خوشبو سے معطر ہو گیا، اور جب ہم نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے چاند اور ستارے حضرت آمنہ کے گھر میں جھکے آ رہے ہیں۔ گویا ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان سے چاند اور ستارے حضرت آمنہ کے گھر پر ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ ایک یہودی عورت آپ کے حضرت آمنہ کے پاس آتی ہیں اور حضرت آمنہ کے پاس آ کر کہنے لگی، اے آمنہ، تمہیں تو معلوم ہے مکہ کے اندر تیل کی کتنی قلت ہے، تمہیں تو معلوم ہے تمہارے گھر میں پوری رات روشنی کیسے رہتی ہے؟ تو حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ اے بہن، جب سے میرے پاس محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے ہیں، جب سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، جب سے میں نے اپنے گھر میں چراغ جلایا ہی نہیں ہے، یہ تو میرے بیٹے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدموں کی برکت ہے۔ انہی کے چہرے انور سے میرا گھر مہکتا رہتا ہے، انہی کے چہرے انور سے میرا گھر منور و مجلہ رہتا ہے۔ حضرات اکرامی، اتنا ہی نہیں، ہر طرف آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جا رہی ہے، ہر طرف آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، پورے مکہ میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرات اکرامی، مکہ کا یہ رواج تھا، عرب کا یہ رواج تھا کہ دائیاں آتی تھی اور اپنا دودھ پلاتی تھی اور بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی۔ حضرات اکرامی، جب یہ بات قبیلہ سعد میں پہنچی، بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، تو قبیلہ سعد کی 9 عورتیں اکٹھا ہوئی، اور 9 عورتیں اکٹھا ہونے کے بعد 10ویں عورت حضرت حلیمہ سعدیہ ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے مکان پر پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں، اے حلیمہ، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ مکہ کے امیر گھروں میں کچھ بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، کیوں نہ ان بچوں کو حاصل کر لیا جائے اور اپنی غربت کو دور کیا جائے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے، وہ حضرت حلیمہ جو فاقہ کشی کی شکار تھی، وہ حضرت حلیمہ جو بیماری کی شکار تھی، وہ حضرت حلیمہ جہاں قبیلہ سعد، یعنی وہ قبیلہ سعد جہاں فاقہ کشی پڑا ہوا تھا، وہ قبیلہ سعد جہاں بیماریاں پھیلی ہوئی تھی، وہ قبیلہ سعد جہاں لوگ فاقہ کشی کے شکار تھے، وہ قبیلہ سعد جہاں لوگ بھوکے مارے ترس رہے تھے۔ حضرات اکرامی، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، میرے جسم کے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں کہ میں سفر کر سکوں، لیکن جب عورتیں ضد کرنے لگی تو حضرت حلیمہ تیار ہو جاتی ہیں۔ اب مکہ کی طرف قافلہ رفع دواں ہے۔ حضرات اکرامی، جب قبیلہ سعد سے مکہ کی طرف قافلہ رفع دواں ہوا تو حضرات اکرامی، وہ 9 عورتیں مکہ کے اندر پہنچ کر امیر گھروں سے بچے حاصل کر لیتی ہے۔ حضرت حلیمہ کی اونٹنی بیمار تھی، اس وجہ سے تاخیر سے پہنچتی ہے، پہلے گھر پہنچتی ہیں۔ جب کہتی ہیں کوئی بچہ ہے تو حضرات اکرامی اندر سے انکار ہو جاتا ہے کہ کوئی بچہ نہیں ہے۔ دوسرے گھر جاتی ہے، کوئی بچہ نہیں ہے۔ تیسرے گھر جاتی ہے، کوئی بچہ نہیں ہے۔ حضرات اکرامی مایوسی کے عالم میں حرم شریف میں پہنچ جاتی ہے اور غلاف کعبہ پکڑ کر عرض کرتی ہے، اور غلاف کعبہ پکڑ کر عرض کرتی ہے کہ اے میرے پروردگار، اگرچہ گندی ہوں لیکن تیری بندی ہوں، میری قسمت کا آفتاب کب طلوع ہوگا، میری قسمت کب کروٹ بدلے گی؟ ابھی دعا ہی کر رہی تھی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت حلیمہ کی دعا قبول فرما لی ہے۔ آپ کی ہی ساتھ کی ایک عورت نظر آتی ہے اور وہ کہتی ہے، اے حلیمہ، کہ تمہیں کوئی بچہ نہیں ملا ہے؟ تو حضرت حلیمہ کہتی ہے، میں نے کوئی بچہ حاصل نہیں کیا ہے، مجھے کوئی بچہ نہیں ملا ہے۔ حضرات اکرامی، وہ عورت کہتی ہے کہ وہ سامنے جو حویلی دکھائی دے رہی ہے، وہ حویلی کعبے کے متولی حضرت عبد المطلب کی حویلی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اس گھر میں اتنا حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا ہے کہ آج تک دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے، کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اگر مجھے کوئی بچہ نہ ملا ہوتا تو میں محمد رسول اللہ کو لے لیتی۔ اے حلیمہ، جاؤ، تم چلی جاؤ اور اس بچے کو حاصل کر لو۔ حضرت حلیمہ عبد المطلب کے گھر پہنچتی ہیں، عبد المطلب حضرت آمنہ کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ وہ جب حضرت آمنہ کے پاس حضرت حلیمہ پہنچتی ہے تو اپنے انداز سے سلام پیش کرتی ہے، اور سلام پیش کرنے کے بعد حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نفیس القلاص ہوں، میں غریب عورت ہوں، میں قبیلہ سعد کی عورت ہوں، آپ اپنے شہزادوں کو مجھے دے دیجئے، میں اس کو اپنا دودھ پلاؤں گی اور پورا اس کا دھیان رکھوں گی، اور آپ مجھے کچھ مال و وزر دے دینا جس سے میں اپنی غربت کو دور کر سکوں۔ حضرت آمنہ نے جب یہ سنا تو حضرت آمنہ رونے لگتی ہے۔ حضرت حلیمہ نے ارشاد فرمایا، تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت آمنہ فرماتی ہے، میرے رونے کا سبب یہ ہے کہ جس وجہ سے تم آئی ہو، تمہارا مقصد پورا نہ ہو پائے گا، کیونکہ میرے شہزادے کے والد محترم کا انتقال ہو چکا ہے، تمہیں زیادہ مقدار میں مال و وزر نہ مل پائے گا۔ حضرات اکرامی، اتنا کہنا تھا کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہے